بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمری آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ سال اسکارپیو کے لیے کیسا ہوگا۔ اسکارپین وہ لوگ جو 23 اکتوبر سے 22 نومبر کے درمیان پیدا ہوئے، اور ہمارا سال شروع ہوتا ہے 21 دسمبر سے 21 دسمبر 2022 سے 20 دسمبر 2023 تک کے درمیان۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور آئیکن بیل بھی دبا دیجیے گا۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا تو کائنڈلی اپنے کسی دوستوں یاروں کو کہہ کے آپ سبسکرائب کرائیے گا، کیونکہ میں 2022 میں اپنے 100K مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ آپ کی ہی تعاون سے مکمل ہوں گے، اور آپ میرے تو اس معاملے میں آپ بہت کوآپریٹیو ہیں۔ اتنے شارٹ ٹائم میں میں نے آپ کو 1.5 سال کے اندر 100K کیا، اور آپ لوگوں نے میرے پہ بڑا ٹرسٹ کیا۔ اسکارپیو جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے اسپیشل قسم کے لوگ ہیں، بڑے غصے والے، ایگو والے، ایکٹیو، پروڈنٹ، اور ان کو اردو میں اسکارپیو کو عقرب، برج عقرب کہتے ہیں، اور ورشک راشی ہندی میں کہتے ہیں، اور ان کا نشان کریب ہے، بچھو، وہ جس کی دم پیچھے ہوتی ہے وہ والا، اور ان کا حاکم سیارہ مارس ہے، جس کو اردو میں مریخ کہتے ہیں اور ہندی میں منگل کہتے ہیں، اور 23 اکتوبر سے 22 نومبر کے درمیان پیدا ہونے والے لوگوں کو اسکارپین کہتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے ڈائنامک قسم کے لوگ ہیں، ان کی میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہوتے کیسے، ان کی انر کیا ہے، ان کا پازیٹیو چیز کیا ہے، ان کی نیگیٹو چیز کیا ہے۔ تو پہلے ہم اس کو ڈیل کر لیں تاکہ آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو جائے کہ آپ لوگ ہے کیا ہیں۔ ویسے میرا پروگرام پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ کہ ان کے کریکٹرز کیا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مختصر میں آپ کو بتا دوں۔ پازیٹیو کریکٹر یہ بہت مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، اپنی بات پہ اڑا رہنا، اپنا مطلب، اپنی چیزیں دیکھنا، ایموشنل بہت ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے تو شاٹ بھی کر جاتے ہیں، پاورفل فیلنگ، کمیٹڈ، جس بات پہ کمٹ کر لیں پھر ادھر ادھر نہیں ہوتے، اور بہت ہی لائل قسم کی ان کی ہوتی ہے، وفاداری بہت ہوتی ہے، امیجینیٹو بہت ہے، اور دانش مند، اور بہت زیادہ ہوشیار، تیز ہوتا ہے، ڈسکریمنگ، عقل مند، ذی شعور جسے کہتے ہیں، ڈٹرمنٹ بہت ہوتے ہیں، اور انٹلیکچوئل بھی، بحث مباحثہ کے ماہر ہوتے ہیں، اور اچھے لکھاری ہوتے ہیں، اور لفظ ایکسائٹمنٹ، اور وہ جو اس کاموں میں جائیں گے جہاں پہ وہ ہوگا ہلا گلا، اور کہہ لیں کہ غصہ، ایکسائٹمنٹ ہوگی، اپریشیٹ لگژری، لگزوریس لائف کو بہت پسند کرتے ہیں، لوز فائن آرٹس اینڈ ڈانسنگ، اور آکوپائز گڈ پوزیشن ان سروسز، انٹینس اینڈ ڈائنامک ان رومانس، جب رومانس کرتے ہیں تو پھر بڑے سچے دل سے کرتے ہیں، اور جینرس بہت ہوتے ہیں، اور ان میں بناوٹ اور برتاؤ نہیں ہوتا، بڑا اسٹریٹ اور سیدھا ہوتا ہے، اور بڑا اپنا رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں، سیلف کریٹیکل، یہ اپنا بھی لحاظ نہیں کرتے، جہاں پہ اپنے آپ پہ تنقید کرنی تو وہ بھی کر دیں گے، سوری 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 کرنے بیٹھ جائیں گے، اور پروبنگ ڈیپتھ میں جانا، رب کرنا، بال کی کھال اتارنا، پینیٹریٹ، ہر کام میں گھس جائیں گے، اور ناقل طبع، تیز مہم جسے کہتے ہیں، ہائی پاور کنسنٹریشن ان کی ہوتی ہے، ڈائنامک میگنیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے، پروبنگ اینڈ پینیٹریٹنگ ہیبٹس۔ یہ تو ان کے پازیٹیو کریکٹر ہو گئے، جیسے یہ۔ اب نیگیٹو کریکٹرز دیکھتے ہیں ان کے کیا ہے۔ جیلس بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، ریزنٹفل بڑی ہو جاتے ہیں، بدلہ لینے پہ پڑ جاتے ہیں، پھر لحاظ نہیں کرتے، پھر توپیں پوری گاڑ کے ڈس 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 فائر کرتے ہیں، انفارگیون، اور یہ معاف نہیں پہ کرتے، سپیشیس بہت ہوتے ہیں، ان کو فلیکسیبلٹی ان میں کوئی نہیں ہوتی، جہاں پہ اڑ گئے اڑ گئے، اور کرولی انکلائنڈ، اور پھر بہت زیادہ اپنا ظلم کی حد تک چلے جائیں گے، انکائنڈلی، بروٹلی، ایئر لیس، ہارڈ لیس لوگ ہیں، اور یہ ہر بات کو چھپا کے رکھتے ہیں، ریزنٹ فل ہوتے ہیں، انتقام لینے والے، ونڈکٹیو، بدلہ لینا، اوور کرٹیکل، اور اس کے علاوہ ان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا،
तलकीन वाज करना, ये इनका दीनी ये इनकी एक हैबिट है। संग दिल हो जाते हैं, बेरहम हो जाते हैं, सैडिस्ट हो जाते हैं। कनिंग, हैव इंडिपेंडेंट डिसीजन, अच्छा ये जब भी फैसले करेंगे अपना अपना फैसला इंडिपेंडेंट करेंगे और उसको इम्पोज भी कर देंगे। लॉस टेम्पर, गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाएगा, एकदम रिएक्ट कर जाना। डोंट relish टू बी बॉस्ड बट लव टू बॉस ओवर। अच्छा ये किसी को अपना ऊपर से इनको बॉस हुक्म इनको कुछ नहीं दे सकता, ये अपने खुद अपने बॉस खुद ही होते हैं ये। डू नॉट मेक फ्रेंड इफ़ मेक देम फॉर अ शॉर्ट पीरियड, अब दोस्ती बहुत कम रखते हैं और सिलेक्टेड दोस्ती होती है और थोड़ी दोस्ती होती है लेकिन बड़ी नपी तुली होती है। अगर किसी के आम बंदे के साथ दोस्ती होती है तो फिर ये वक्ती तौर पे अपना उनसे वक्त गुजारेंगे लेकिन उसके बाद फिर उसको छोड़ देंगे। तो ये इनका स्टार्ट है, इनका कह लें कि आप इनके करैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं कि 2023 इनको क्या दे के जाएगा, क्या लेके जाएगा। पूरा साल केतु इनके असेंडेंट में रहा और ये पहले 6 महीने भी केतु इनके असेंडेंट में ही रहेगा। तो ये बड़े एक्टिव, पॉजिटिव और तेज़ और कर्ट और गुस्से वाले और साजिशी ज़हन लेके पैदा हुए। लेकिन फिर अक्टूबर में जुपिटर की ट्राइन होगी तो ये पॉजिटिव होना शुरू हो गए। लेकिन 21 दिसंबर के बाद ये ट्राइन ख़त्म हो जाएगी और जुपिटर एरीज में चला जाएगा। स्टार्ट करते हैं जनवरी के महीने से। जनवरी के महीने में इनका सन, जनवरी हमारा शुरू होता है 21 दिसंबर से। 21 दिसंबर से ये 20 जनवरी के दरमियान इनका क्या होगा। तो यहाँ पे तीसरा घर है इनका, तीसरे घर में सन, वीनस, मरकरी, तो 3 का कम्बिनेशन है। और तीसरा घर आईक्यू लेवल का, इंटेलेक्चुअल का, वहाँ पे मरकरी भी है, वीनस भी है। तो हाईली डेवलप्ड आईक्यू लेवल होगा, बहुत तीखे होंगे, बहुत बोलेंगे, साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड होगा, ऑडिटोरिकल एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, तेज़ होगी। बट एक चीज़ है कि सन वीनस जब इकट्ठा होता है ना तो फिर ये अपनी मनमानियाँ करते हैं, अपने फैसले दूसरों पे इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की नहीं सुनेंगे, अपनी मर्ज़ी करेंगे। हर तरफ मैं नज़र आएगा इनको और फिर ये उस पर अपने फैसलों की वजह से ये फिर दूसरे लोग इससे माइंड करेंगे। पॉपुलर होंगे, वार्म हार्टेड होंगे, चीयरफुल होंगे और पोलाइट होंगे, लेकिन बड़े महंगी चीज़ें, गाड़ियाँ, ये इस पे इनका ख़र्चा इसके तरफ ध्यान रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे सन, वीनस है, मरकरी और वीनस है, तो ये थोड़े से पोलाइट भी रहेंगे, अपने नेचर से हट के चलेंगे, शीरी कलाम होंगे, अच्छा बोलेंगे और हर काम को टाइम पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ऑडिटोरिकल एबिलिटी इनकी बहुत अच्छी होगी, एस्थेटिक में इनका इंटरेस्ट होगा। और ये अब तीसरा घर यहाँ पे, तो तीसरा घर आपका ये जो कह लें कि यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि तीसरे का लॉर्ड चौथे घर में, तो ये तो आपको मैंने आपको बता दूं कि जब तीसरे का लॉर्ड चौथे घर में जाता है तो क्या आपको करेगा। स्टार्ट वहाँ पे इस वक्त, हाँ, तीसरे का लॉर्ड चौथे घर में, तो बहुत पैसा कमाएंगे, मेहनत करेंगे और पैसा कमा के अपनी वालदा को देंगे और अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल करेंगे, उनके साथ वक्त गुजारेंगे, घर की खुशियाँ बढ़ाने के चक्कर में रहेंगे और किसी दूसरी जगह पे, ऐसी जगह पे नौकरी करेंगे जहाँ पे रेगुलर सफ़र करना पड़ेगा और मेहनत करके पैसे कमाते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पे आपने कोई अपने मुलाजमीन के पास पैसे नहीं रखने, किसी को नहीं देने, किसी के नाम प्रॉपर्टी नहीं करनी, नहीं तो वो मुलाजिम पैसे दबा लेगा या कब्ज़ा कर लेगा। इस चीज़ का आपको ख्याल करना पड़ेगा। तो तीसरा घर एजुकेशन, वो लोग जो मिडिल एजुकेशन में एक्सीलेंट रिजल्ट देंगे, अच्छा लिखेंगे, पेपर अच्छे होंगे, स्टेमिना बड़ा अच्छा होगा, कर्जियस होंगे, एजुकेशन में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग इनकी बहुत अच्छी होगी, छोटों को पे हैंड राइटिंग पे बड़ा ज़ोर देंगे उनके पेरेंट्स, टीचर, और अगर आप बड़े हैं तो लिखने में आप बहुत अपनी हैंड राइटिंग पे बहुत ही ज़ोर देते हुए नज़र आते हैं।
اور یہاں پہ آپ کے کمیونیکیشن سکل اور آپ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنا کنوے کر دیں گے. یہاں پہ ٹرانسپورٹنگ بزنس، وربل ایکسپریشن والا بزنس، مارکیٹنگ اور سنگنگ، کنٹریکٹ، ان میں آپ کو بوسٹ مل جائے گا. ایون کرنسی کا کاروبار بھی آپ کو اٹھا دے گا. کمیونیکیشن سکل آپ کی بہت ہائی ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. فروری کا مہینہ اسکارپین، یہاں پہ وہی کمبینیشن جو میں نے بتایا، جو ابھی آپ کی تعریفیں کی ہیں کافی ساری، اور اس پہ آپ کو کافی کہہ لیں کہ آپ کو بتایا کہ آپ کا انٹیلیجنٹ ہوں گے، یہ ہوں گے. لیکن یہاں پہ ایک چیز کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا، کیونکہ چوتھا اپنا یہاں پہ سن کے ساتھ سیٹرن آ گیا. جب سن کے ساتھ سیٹرن آتا ہے تو بندہ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا پیوش، گلومی، اور کہہ لیں کہ ناامیدی جسے کہتے ہیں، اپنے آپ کو فیلیور فیل کرنا، افریڈ آف فیلیور، لو اسٹیم پہ چلے جانا. اور کنسنٹریشن تو بہت پاورفل ہوگی، کیونکہ سیٹرن آپ کا اتنا اچھا بیٹھا ہوا کہ یو کانٹ امیجن کہ کیا یہاں پہ آپ کو فائدہ مل جائے گا. بولنے کی صلاحیتیں وہی ہوں گی، سب کچھ ہوں گی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ ضرور سے زیادہ اپ گریڈ بولتے ہوئے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ جائیں گے. اب چوتھا گھر آپ کی جنرل ہیپینس کا، صرف والد صاحب کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا صحت کا خیال رکھنا ہے. والدہ آپ کا یہاں پہ بہت ساتھ دے گی. آپ کی پراسپیرٹی بہت کھلی ہوگی، فیم میں اضافہ ہوگا. جائیداد ٹرانسفر ہوتی ہے، جائیداد کو بڑھاتے، یہ میں بھی آپ کو زمین بیچ کے کوئی نئی زمین خریدیں گے، یا پیسے بچے تو اس سے آپ ایگریکلچر لینڈ خریدیں گے. اور اس جو اگر آپ ایگریکلچر کراپ کا بزنس، زمین سے نکلتے ہیں معدنیات وغیرہ، کراپس، آرچرڈس، فارم، اس میں بہت اٹھان آ جائے گی. اگر آپ زمیندار ہیں تو بارشیں، برانی ایریا، تو بارشیں اتنی ہوں گی آپ کے ڈیزل کے پیسے بھی بچ جائیں گے، اور فصل بہت اچھی ہوگی. بہت گندم کی فصل میں آپ کو 4 چاند لگ جائیں گے. کیٹل کا بزنس، خاص طور پر بھینسوں کا بزنس کرنے والوں کو بھی بہت یہاں پہ فائدہ ہوگا. کوئی نیا گھر بناتے نظر آ رہے ہیں، کوئی نئی زمین خریدتے نظر آ رہے ہیں، کوئی نئی کالی گاڑی خریدتے نظر آ رہے ہیں، کوئی گھر کی رینوویشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کافی محنت کرتے ہوئے نظر ہیں. آنیسٹی اور سنسیریٹی سے کام کریں گے. سردی بہت ہوگی اس میں، تو اپنی چیسٹ کا خیال کرنا ہوگا آپ کو. یہاں پہ کسی قسم کی فالز ایلیگیشن آپ کو اس میں بتا دے گا. سن سیٹرن بندے کو ایلیگیشن میں لے کے ڈیفیمنس میں بھی لے جا سکتا ہے. سازشی ذہن ہوگا، سستی کی بوری ہوں گے، آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے، جس سے آپ کو پرابلم آ سکتے ہیں. تو اس موڈ سے آپ کو نکلنا ہوگا. اگر آپ سستی کی بوری رہے، پھر سارا کیا کرایا آپ کا گیا. آگے چلتے ہیں. مارچ کا مہینہ، اپ ٹو 8 مارچ ذہنی طور پہ فری ہوں گے، آپ کے رزلٹس اچھے ہوں گے. اور پہلے دیکھتے ہیں کہ 5ویں کا لارڈ 6ٹھے گھر میں، تو یہاں پہ بڑی محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہ مہینہ اگر آپ سروس کرتے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی آپ کا دوست احباب آپ کی زندگی میں میجر رول پلے کریں گے. اگر آپ کو جاب نہیں تو جاب دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہیلپ کریں گے. یا دوست، یا آپ اپنے دوستوں کو نوکری دلوائیں گے. یہاں پہ ہر کام دوستوں کی مدد سے کریں گے. بعض جو پھنسا ہوا کام تو اپنے انفلوئنس دوستوں کو ساتھ جا کے ڈرا کے لوگوں سے کام لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ بڑا آپ کو یہاں پہ فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے. اب یہ 5واں گھر ہے، اور یہاں پہ سیٹرن بھی بیٹھا ہے، سن بھی ہے. تو ایک تو بچے کے بڑے بیٹے کے ساتھ اس کے رزلٹ سے یا اس کی بیماری سے آپ تھوڑا سا پریشان ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بہت فائدہ مل جائے گا. 2 نمبر سے پیسہ بنانے میں بھی کامیاب، سٹا، لاٹری، جوا میں بھی فائدہ، فلرٹیشن بھی، سڈن ویلتھ بھی، شرطیں، امیوزمنٹ، بیٹنگ، میوزک، لاٹری، گیملنگ، یہ سب میں آپ کو فائدہ. ہوٹل بزنس میں تو بہت فائدہ، شادی والوں میں بہت فائدہ. تو مارچ کا مہینہ، اور 8 مارچ کے بعد سیٹرن وہاں پہ آ جائے گا، تو تھوڑا سا آپ پہ دباؤ آ جائے گا. خاص طور پہ کنسیپشن کے مسئلے آپ کو تنگ کریں گے. جن کی نئی شادی فرسٹ کنسیپشن ہے، اور میں بھی کوئی پہلا بچے کی پیدائش بھی ہو جائے، جس سے گھر کا ماحول بڑا اچھا ہوگا.
اگر آپ نے کنسیو کیا وہ پہلا کنسیپشن ہے تو ریسٹ کیجیے گا، کہیں مس کیریج کے چانسز نہ بن جائے۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ 5واں گھر بہت کچھ دے جائے گا۔ 8 مارچ کو وہاں پہ سیٹرن بھی آ جائے گا۔ اب جب 8 مارچ کو سیٹرن وہاں پہ آتا ہے تو وہ سکیئر دے دے گا آپ کے مارس کو بھی، تو اس لیے تھوڑا سا 8ویں گھر میں مارس ہے، تو آپ نے اپنے ڈرائیونگ میں محتاط رہنا، پیسوں میں محتاط رہنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ تو اب آگے ہم چلتے ہیں اپریل کا مہینہ۔ اٹ وڈ بی ایکسیلنٹ، 4 سیارے 6ٹھے گھر میں، اور 6ٹھے کا لارڈ 8ویں میں پہلے آتا ہے 28 دن تک، اور پھر 6ٹھے کا لارڈ آپ کا چلا جاتا ہے 9 میں۔ اب 6ٹھے کا لارڈ جب 8ویں گھر میں جاتا ہے تو بندہ یہ تھوڑا سا محتاط بھی رہنا پڑے گا، لیکن یہاں پہ آپ کسی خفیہ ادارے کے سے آپ منسلک ہو سکتے ہیں، کوئی آپ سے کام لے لے، کوئی ایجنسی آپ کے ساتھ رابطہ کرے اور آپ بڑی کوئی کامیاب انفارمیشن دینے میں کامیاب ہو جائیں اور کوئی مشن کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ خود اس میں ہیں خفیہ ایجنسی میں، آئی بی میں، تو بڑا سوچ سمجھ کے پلان کیجیے گا۔ رزسٹنس بہت ملے گی اور میں بھی کوئی آگے سے آپ کو لیگل چارجز بھی برداشت کرنے پڑ جائیں، تو اس معاملے میں محتاط رہیے گا۔ دوسرا، دفتر میں کوئی کاغذ اگر آپ سروس کرتے ہیں، سرکاری کاغذ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، کوئی بندہ چوری کر سکتے ہیں، یا آپ اس میں ہیرا پھیری کر کے چھپانے کی کوشش کریں گے، پھر اگر خدا نخواستہ کوئی بڑا ہوا اسکینڈل تو کورٹ کچہری کے چکر لگ سکتے ہیں۔ دوسرا، اپنی بیماری کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہوگا، یہاں پہ بلڈ پریشر کا پرابلم آپ کو ٹریگر کر سکتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اپریل کا مہینہ سروس میٹر میں بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کا یہاں پہ سن اور جوپیٹر بہت اچھا بیٹھا ہوا ہے، ہر کام بڑا اچھے طریقے سے کریں گے، بڑے نپے تلے طریقے سے کریں گے، آپ کے اندر آنیسٹی بہت ہوگی، سنسیئر ہوں گے، ڈیووٹیڈ ہوں گے، ڈپلومیسی بہت ہوگی، آپ کی ریپوٹیشن اور آنر میں اضافہ ہوگا، وزڈم بہت ہی بڑھے گا، اور ہر کام کو جلدی جلدی نپٹائیں گے، کوئی کام پینڈنگ نہیں چھوڑیں گے، اور بڑے آپٹیمسٹک ہوں گے، روشن پہلو دیکھیں گے، پیسیمسٹک ناامیدی کی طرف نہیں جائیں گے۔ باقی وہی جو آپ کا موڈ وہی کنٹینیو کرے گا انٹیلیجنس کا، جو جنوری کے مہینے سے چل رہا تھا۔ یہاں پہ آپ کو سروس میٹر میں بہت فائدہ مل جائے گا۔ آپ کوئی نہ کوئی گرا ہوا اپنا بزنس کو اٹھا لیں گے، کوئی رکاوٹ دور کر لیں گے، کوئی قرضہ لینے میں کامیاب، کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز بہت کنٹرول میں رہیں گے، کوئی ایبسٹیکل دور کر لیں گے، تھانہ کچہری میں کوئی فائدہ ہو جائے گا، آپ کا کیس آپ کے حل میں ہو جائے گا، پوسٹنگ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی، آپ کی اسٹیبلٹی رہے گی، باس کے ساتھ کاموں میں آپ کو کافی نمایاں کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی۔ اگر آپ کو جاب نہیں ملی تو جاب مل جائے گی، اگر جاب ہے تو ایلیویشن آ جائے گی۔ بس یہاں پہ آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، اس کو آپ دیکھیے گا، کیونکہ جب جوپیٹر اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ اوریٹوریکل ابیلٹی اور وینس بھی ساتھ ہو تو بہت بہتری ہو جاتی ہے، جینسٹری ہو جاتی ہے، گریسفل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، انرجیٹک اور رزلٹ اورینٹڈ کام آپ کو یہاں پہ فائدہ دے دیں گے۔ اگر آپ نے سی ایس ایس کا ایگزام آپ نے کوئی ایگزام دیا تو اس کا اچھا رزلٹ مل جائے گا، پاس ہو جائیں گے، نوکری کوئی 17ویں گریڈ کی نوکری ملنے کے پورے چانسز ہوں گے۔ مئی کا مہینہ بہت ٹف ہوگا آپ کا، 7ویں گھر میں سن اور راہو ہے، اور اس کا جو میڈیٹر ہے پہلے 8ویں گھر میں ہوگا، پھر 8/5 کو 9th ہاؤس میں۔ 7ویں 8ویں کا کمبینیشن آپ کا پارٹنر بیمار ہو سکتا ہے، اس کو کوئی بیماری لگ سکتی ہے، کافی وہ آپ کو 8 مئی تک آپ کو وہ تنگ کرے گا۔ خواتین خاص طور پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کر لیں گی، یا آپ کا ہسبینڈ بیمار ہو جائے گا۔
لیکن جیسے ہی 8 مئی ہوگا تو 7ویں کا لاٹ 9th میں چلا جائے گا، تو یہاں پہ آپ کو بہت ہی ایڈوانٹیجز شروع ہو جائیں گے، آپ کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ 9th ہاؤس آپ کو بہت کچھ دے دے گا، کچھ ایسے ساتھی مل جائیں گے جو آپ کو ہیلپ کریں گے، آپ کو باہر کے لے جانے کی کوشش کریں گے، آپ کو اسپانسر کر دیں گے، آپ کو گرین کارڈ مل جائے گا، پرمٹ مل جائے گا، آپ کی اگر بیگم باہر رہتی ہے وہ آپ کو سپورٹ کر دے گی، جس وجہ سے آزادانہ سفر کریں گے۔ کاروباری حضرات خود آپ کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ بزنس کریں گے، اور دوسروں کی مدد آپ کو ملتی رہے گی۔ فارن کنٹری کے لوگ آپ کو کھلے دل سے قبول کریں گے۔ فارن کرنسی کمانے کا یہ بیسٹ ٹائم ہوگا۔ دوسرے ممالک کی سیر، ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہنے کی خواہش پوری ہوگی۔ اگر آپ کی شادی ہوتی ہے تو بیوی فارن ڈگری ہولڈر ہوگی، وہ بڑی پڑھی لکھی ہوگی۔ یہ تو ہو گیا اس کا لنک۔ اب ہم یہاں پہ 7واں گھر ہے، تو میاں بیوی میں ناچاکی ہو سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، باہر کا غصہ لا کے آپ بیوی پہ چڑھ دوڑیں گے، اپنے اسپاؤس پہ چڑھ دوڑیں گے، جس سے گھر کا ماحول بہت ٹائٹ ہوگا، جس سے آپ کافی پریشان ہو سکتے ہیں۔ آپس میں رنجش ہوگی، جس سے آپ ایک خواتین کو میں کہوں گا اسکارپین کے اپنے ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا، میاں کے ساتھ اپنی لڑائی لمبی نہیں کرنی، خاموشی سے وقت گزارنا ہوگا۔ اسپانسرشپ ملتی رہ سکتی ہے، بڑے تیزی سے کام چلیں گے۔ وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں، سیکنڈ کنسیپشن ہے، دے شوڈ بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل، کوئی نہ کوئی مس کنسیپشن، کوئی نہ کوئی مس کیریج اور یا ابارشن کے چانس بن سکتے ہیں۔ معدہ خراب رہے گا، پیٹ خراب رہے گا، گائنی کے ایشو تنگ کریں گے، پیریڈز کی فلکچویشن رہے گی، پیریڈز وتھ پین کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آپ باہر کے ملک میں تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل آپ کو تنگ کر سکتے، تو یہ مہینہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کے گزارنا ہوگا۔ آگے جون کا مہینہ، یہاں پہ 8ویں گھر میں آپ کے سن مرکری ہے، اور پھر پہلے اور اس کا 8ویں کا لاٹ 7ویں، یہاں مرکری راہو کے نیچے ہوگا۔ جب 8ویں کا لاٹ 7ویں گھر میں جاتا ہے نا، تو آپ کا پارٹنر شیئر اور جو کمبائن بزنس والا یا آپ کی بیگم آپ کی پیسوں پہ نظر لگا کے آپ کے پیسے کھینچنے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ محبت عشق میں پڑ گئے تو سارا کچھ اس میں لٹ سکتا ہے۔ لہذا یہاں پہ اپنے محبت میں یا پارٹنر پہ حضور سے زیادہ مہربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر 8ویں کا لاٹ 8ویں میں جب جاتا ہے تو پھر یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ملنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ مرکری وہاں پہ پازیٹیو ہو جائے گا بہت زیادہ، اور زندگی کی بہتر راہوں اور سماجی ترقیوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنی محنت سے کوئی ترقی اور عروج حاصل کر لیں گے، کوئی راستی جائیداد، خاص طور پہ بنا بنایا گھر، فکس ایسٹ آپ کی طرف ٹرانسفر ہوتے نظر آ جائیں۔ زندگی میں کچھ دکھلانے کا جذبہ آپ کے اندر بہت بڑھ جائے گا۔ تو یہ 8واں گھر آپ کو یہاں پہ آپ کو 11/6 تک بہت محتاط رہنا پڑے گا، کسی قسم کا اپنے رسک نہیں لینا، کسی قسم کا اپنے زور نہیں لگانا، اور جیسے ہی 11/6 تو یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز شروع ہو جائیں گے۔ اور 8ویں گھر میں آپ کی کوئی کسی سے بحث باسا لمبا نہیں کرنا، ڈسکریس ڈیگریڈیشن کے چانسز بن جائیں گے، ہڈن ویلتھ بھی آ جائے گی، گفٹ آ جائیں گے، لیگیسی میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے آ جائیں گے۔ تو جون کا مہینہ ملا جلا ہوگا لیکن فائدہ دے جائے گا۔ آگے آ جاتے ہیں اسکارپیو۔ یہاں پہ ایک میں وقفہ لوں گا تھوڑا سا، کیونکہ مسلسل میں بول رہا ہوں، تو تھوڑے وقفے کے بعد پھر دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ یہاں پہ اسکارپیو تھوڑا سا وقفہ لیا تھا، دوبارہ وقفے کے بعد حاضر ہوں، ریسٹ کیا، تھوڑا سا اذان بھی ہوگی اس دوران، نماز بھی پڑھ لی، اور اس وقت عصر کا ٹائم ہے۔ صبح کا ریکارڈنگ کر رہا ہوں، کل مسلسل 24 گھنٹے سے میں نے 15 سے پہلے یہ پروگرام لوڈ کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ میاں مجھے اس میں ہمت دے۔ اچھا، یہاں پہ اب جولائی کا مہینہ آ گیا۔ جولائی کے مہینے میں میجر چینجز آتی ہے اسکارپیو۔ یہاں پہ راہو آپ کے 7ویں گھر سے نکل کے 6ٹھے گھر میں جوپیٹر کے ساتھ آ جائے گا۔ دس از دی میجر چینج آف دی آپ کی ہے۔ تو 7واں گھر ایک تو آپ کا جو گھریلو جو پرابلم چل رہے تھے، آپ کی ازواجی لائف میں پرابلم چل رہے تھے، وہ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے، معدے کے مسئلے ٹھیک ہونے شروع ہوں گے، گائنی کے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب آپ کو سمپل اپنا بلڈ پریشر کو مانیٹر کرنا ہوگا۔ خیر،
यहाँ पे हम देखते हैं कि 9th का लॉर्ड 8वें घर में है, और आपका 9th और 8वें का कम्बिनेशन कि लगता है कि विरासती जायदाद, आपको लगेगा कि मैं अपनी विरासती जायदाद को ना मज़ीद बेहतर करूं और इसको ठीक करने की कोशिश करूं, इसको इम्प्रूव करने के लिए इस पर पैसे खर्चूँ। और जैसे अगर आपके फ़र्ज़ करें ज़मीन किसी कब्ज़े में है, तो आप कहें मैं पैसा खर्च करके इसको निकालने की कोशिश करूँ, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिलेगा, नतीजा नफ़ी निकलेगा और इसमें आपके मज़ीद पैसे डूब सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि ये महीना चुप करके गुजार लें। और मज़ीद तवीज़ धागों, टोटे टोनके, जादू टोना, दीगर अमलियात से भी की हेल्प लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा पैसे ज़ाया करेंगे। और उसके साथ फिर आपने इस महीने दरिया पे नहीं जाना, नहाना नहीं, दोस्तों से दूर रहना, कागज़ लेके ट्रैवल नहीं करना, कोई कागज़ों की हेरा फेरी नहीं करनी, 2 नंबरी नहीं करनी जिससे आप पे कोई लीगल इशू बन जाए। और यहाँ पे आपको मुतात होना पड़ेगा 8वें घर की वजह से। ये तो हो गया आपका। अब यहाँ पे आपका सन जो है वो 9th हाउस में राहु की स्केयर के साथ है, तो काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ जाएगा। आप बहुत ज़्यादा आपको कह लें कि प्रेशर आएगा। आप अपने फादर से भी दूर होते नज़र आते हैं, में भी आप बाहर सफ़र करें, काफ़ी उदासी का दौरा भी पड़ेगा, टेंशन एंजाइटी में भी रहेंगे। और यहाँ पे फ़ॉरेन ट्रैवलिंग में कोई रुकावट भी आ सकती है, कोई गवर्नमेंट कोई ऑब्जेक्शन लगा देगी, या कोई गवर्नमेंट आप एयरपोर्ट पे कोई आपके मिसाल के तौर पे अगर आप सरकारी मुलाजम हैं और बाहर जाते हैं तो आपने NOC नहीं लिया, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए अपने कागजात, अपनी लीगल चीज़ें सारी देख के करेगा। शराइन की तरफ, मज़हब की तरफ जाने का रुझान आपका रहेगा, लेकिन टाइम नहीं मिल पाएगा। इस वजह से आप थोड़ा सा कर्ट से फील करेंगे। आप अपने फ़ॉरेन एजुकेशन में आपका ख़ास तौर पे अपने सुपरवाइज़र के साथ थोड़ा सा मैच पड़ सकता है। यहाँ पे हर 2 दिन बाद आपकी सूरत हाल चेंज होगी, क्योंकि इसका मीडिएटर मून है, और मून हर 52 घंटे बाद अपना घर तब्दील करता है। तो वेरिएशन है कि मूड स्विंग में कभी अप्स, कभी डाउन, कभी नीचे, कभी ऊपर। ये तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मुताहत हो के अपने मूड स्विंग को अपना ख्याल करना होगा। कभी आप बिल्कुल ऐसे महसूस करेंगे जैसे डल हो गए, कभी मगेंगे बहुत ऑडिटोरिकल एबिलिटी बढ़ गई, कभी पेट ख़राब हो गया, कभी कुछ वेरिएशन रहेगी। मैं फिर कहूँगा अपने पानी वाली जगह से दूर रहना होगा इस महीने, और अपने दूध का सदका और अपना रोटियां का सदका करना होगा। तो इस महीने सोच समझ के चलिएगा। रिसर्च वर्क में रुकावटें आ सकती हैं, चैरिटी जितनी कर सकते हैं दान वो कर दीजिएगा। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग में और फ़ॉरेन एजुकेशन में कुछ ना कुछ मसाइल आपको ट्रिगर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगस्त का महीना, इट वुड बी एक्सीलेंट। जितना सख्त महीना आपका गुजरा उतना ही ये अच्छा महीना गुजरेगा। 10वें का लॉर्ड 10वें में, सन मार्स इकट्ठा वहाँ बैठा है, और मरकरी भी वहाँ पे। तो ऑडिटोरिकल एबिलिटी, बोलना चालना, हर चीज़ में आपको उठान मिल जाएगी, फ़ायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा, और हर बहुत एक रूबेस्ट ताकत जिसे कहते हैं उसमें हो जाएगी। यहाँ पे आपके वालिद साहब का स्टेटस भी बुलंद होता है और आपका भी स्टेटस बुलंद होता है, और आपको वालिद साहब की तरफ से बहुत फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एकदम आपका बिज़नेस चढ़ जाएगा, प्रॉफिट की शक्ल में आपको बहुत फ़ायदा होगा। नया कारोबार लॉन्च करेंगे वो भी चढ़ जाएगा। प्रमोशन पक्के चांसेस इंशाल्लाह ताला, और अच्छी जगह पे पोस्टिंग भी हो जाएगा। बॉस आपका बड़ा खुश होगा। स्टेटस में इजाफा, बिज़नेस में इजाफा, वेल्थ में इजाफा, पैसों में इजाफा, ऑक्यूपेशन में बेहतरी, आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, आपकी फेम में इजाफा होगा, डेडिकेट होंगे, और आप बहुत नेकियां करते रहेंगे। जहाँ भी जाएंगे रिस्पेक्ट मिलेगी, ट्रेड में उठान आ जाएगी, ऑनरेबल ट्रीट किए जाएंगे, पॉलिटिकल पावर में इजाफा होगा, डिग्निटी और कमांड में इजाफा होगा। ये महीना आपको बहुत कुछ देगा, अगस्त का महीना आपके लिए। और यहाँ पे जुपिटर की ट्राइन भी है, लिहाजा 100% चांसेस है कि अल्लाह ताला आपको यहाँ पे नवाजेगा बहुत ज़्यादा। स्कॉर्पियन यहाँ पे अपग्रेडेशन नज़र आती, बस आपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, हेस्टी नहीं होना, इम्पल्सिव नहीं होना, एकदम रेक्ट नहीं करना। तो ये, और मैं नहीं करनी कि आप अपने फ़ैसले दूसरों पे इम्पोज करें। हर तरफ मैं नज़र आएगा, जो ठीक है तुम जो कह रहे हो ठीक है, जो मेरी बात है वो ज़्यादा आत्मी है।
ان غصے سے اور میں سے نکل جائے گا، آپ کو بہت ہی فائدہ مل جائے گا۔ ستمبر کا مہینہ اسی طرح 11ویں کا لاٹ 11ویں میں کوئی آپ کی، اور یہی موڈ کنٹینیو رہے گا جو آپ کا یہ 2 مہینے آپ کو اسی پروموشن میں، اور پھر جب آپ کا سٹیٹس، پیسہ، رتبہ، مرتبہ بلند ہوگا تو ساتھ آپ کو آپ کی کوئی خواہش پوری ہو جائے گی، کوئی ایسا کوئی وش پوری ہو جائے گی، کوئی آپ کو بہتری مل جائے گی، کوئی غیر ملکی سفر آ جائے گا، کوئی ٹریڈ میں اضافہ ہو جائے گا، کوئی پروفٹ مل جائے گا، بہن بھائیوں کے ساتھ بہت اچھے ہو جائیں گے، بہن بھائیوں کی طرف سے آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا، بہن بھائیوں کو پڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے رزلٹ ایجوکیشن میں بہت اچھے آ جائیں گے، اسپیکولیشن بہت اچھی ہوگی، ہوپس پوری ہوگی۔ یہاں پہ آپ کے وائف کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا، بہت ہی۔ تو غصے سے بس وہ جو 2 چیزیں میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کی ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا کرنا ہے۔ ایلڈرز کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ انٹریکشن رہے گا، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو شادی طے ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں اکتوبر کا مہینہ۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو محتاط ہونا پڑے گا، کیونکہ کیتو آپ کے سن کے ساتھ 12ویں گھر میں ہے، اور 12ویں کا لارڈ آپ کا پہلے گھر میں، تو نیگیٹو چیزوں میں آپ گھسنے کی کوشش کریں گے بہت زیادہ، اور بہت زیادہ ووکل ہو جائیں گے، ایسی ایسی باتیں جو نہیں کرنی چاہیے وہ بھی کرتے جائیں گے، اپنے راز خود ہی کھولتے جائیں گے، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہوگا، بے لگام مہارا آپ چلیں گے۔ تو یہاں پہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریے گا، دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے فضول باتیں کریں گے۔ آپ نے کمپوز رہنا ہے، سیریس رہنا ہے، اپنی عزت و خصوصی حرکات پر گہری نظر رکھنا ہے، راز و نیاز کی وہ تمام باتیں جو دوسروں کے سامنے اوپن نہیں کرنی۔ یہاں پہ آپ سیر سپاٹا گھومتے پھرتے انجوائے کرتے بھی نظر آتے، خوشگپیوں میں رہیں گے، مختلف جگہ پہ جائیں گے، ریسٹ کریں گے، آرام کریں گے، نیند بڑی آئے گی، سونے کا شوق پورا کرے گا۔ لیکن سن کے ساتھ کیتو بیٹھا تو کیتو آپ کو تھوڑا سا آپ کو ٹریگر کرے گا، آپ کو تھوڑا سا بھگائے گا، دوڑائے گا، نیگیٹو آپ کا دماغ کو کرے گا، سازشی بنائے گا، منفی خیالات، دھوکہ دہی، چلاکی کی طرف لے کے جائے گا، جو آپ کے لیے نقصان دہ۔ یہاں پہ آپ اپنے حاسدین آپ کے پیچھے ہوں گے، آپ ان کے پیچھے ہوں گے، تو اپنے پروفیشن میں تھوڑی سی اپنے رکاوٹ پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لہٰذا اور اخراجات فضول اتنے بڑھ جائیں گے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، لاسز جسے کہتے ہیں نا، وہ پیسے آپ کے ضائع ہوتے نظر آئیں گے، غصے میں آ کے شاؤٹ کریں گے۔ تو یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے موٹر سائیکل، بڑے ہیلمٹ، سفر، یہ وہ سارا، اور بڑے خصوص سے آپ بڑے طاقت کے ساتھ فورن ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اوور ایمبیشیس، اوور کٹ اور اوور جلد بازی یہ نہیں کرنی، سر درد رہے گا، بلڈ پریشر شوٹ کر سکتا ہے آپ کا، آنکھوں میں درد رہے گا، نظر کمزور ہوگی، ایک کان آپ کا بہت تنگ کرے گا آپ کو، اور لیفٹ آرم میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا۔ یہاں پہ آپ نے کوئی نیگیٹو ڈیل نہیں کرنی، کیونکہ آپ یہاں پہ وہ لوگ جو 2 نمبر کام کرتے ہیں اس میں بہت تیز ہوں گے، بہت ہی پیسہ کمائیں گے، اور ہڈن ویلتھ میں اضافہ ہوگا، ہڈن افیئرز میں جائیں گے، کوئی دوسری شادی کرنے کے چکر میں بھی رہیں گے۔ یہاں پہ آپ کی کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی آپ کو تنگ کر سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں اسکارپیو، نومبر کا مہینہ آپ کا اپنا مہینہ، یہاں پہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، یہاں پہ آپ کا صحیح اسکارپیون والی آپ کی کنڈیشن ہوگی، ایک دم آپ کے اندر ایک اپنا اسکارپیو کا آپ کا پورا اپنا دم اٹھا کے ٹھک 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 وہ کرنا شروع کر دیں گے، پوری طرح صحت مند ہوں گے، محنت کریں گے، پراعتماد ہوں گے، ہر کام سوچ سمجھ کے کریں گے، اور اپنا ڈیسیژن امپوز کریں گے، سب پہ اپنی عقل کا روب ڈالیں گے، اور اس پہ آپ دوسروں کو ناراض کر سکتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے گا۔ جب مارس اور وینس اکٹھا ہوتا ہے، مارس اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے، تو بندے میں تھوڑی سی ڈس اوبیڈنسی، ہرڈلس، یہ چیزیں آ جائیں گی، تو آپ مارس اور ٹرائلز، obstacles ان ایجوکیشن، کیریئر، بریک ان ایجوکیشن، ملٹری الرٹس ہوں گے، کننگ ہو جائیں گے، فکر مائنڈڈ بن سکتے ہیں، اور بہت بیسٹ موسا آرگومنٹیو جسے کہتے ہیں نا، اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر اگریسو، ہیسٹی، ہائیلی ایموشنل، لیس کنٹرول اوور مائنڈ، اس کو آپ کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے دماغ کو تھوڑا سا ایڈوانٹیجز لیجیے گا، پلاننگ آپ کی بڑی اچھی ہوگی، ورسٹیلٹی ہوگی، ایپٹیچیوڈ آپ کا نیچرل بورن ہوگا،
सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूर से ज़्यादा होगा, लेकिन एक्सट्रीमस, सेल्फिश, इम्पल्सिवनेस, इम्पेशेंस, स्टूबन से आपको निकलना होगा, ज़िद्दबाजी से निकलना होगा, हसद, जेलसी से दूर होना पड़ेगा और एडवांटेजेस लेने पड़ेंगे आपको यहाँ पे। अब आ जाता है दिसंबर का आपका महीना। स्कॉर्पियो यहाँ पे आपका सैजिटेरियस में सन आ जाएगा और इसको जुपिटर की ट्राइन है, तो यहाँ पे पैसे, सॉलिड एसेट पैसे बहुत आते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत आपको एडवांटेजेस मिलते आ रहे हैं। दूसरे का लॉर्ड छठे घर में, चलो तो ये देखते हैं कि दूसरे का लॉर्ड जब छठे घर में जाता है तो वहाँ पे आपको क्या आपको फ़ायदा देगा। कोई को अपना नौकरी के अलावा आप कोई कंपनी बनाएंगे, कोई बिज़नेस बनाएंगे, कोई कारोबार शुरू करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसे एक्स्ट्रा कमाएंगे। ससुराल वाले यहाँ पे आपको हेल्प आउट करते हैं, नज़र आते हैं। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो ससुराल अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके आपको नौकरी दिलवा देगा, या आपको अपने बिज़नेस में शामिल कर लेंगे, या आपको अब बिज़नेस पार्टनर बना लेंगे और शराकतदारी बढ़ेगी। लेकिन आपने यहाँ पे अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है और कोई गैर कानूनी कामों में नहीं घुसना, ये बस कीजिएगा। बाकी ये पूरे साल का एंड होगा और यहाँ पे आपको इतना एडवांटेजेस दे जाएगा कि जो भी जिस कारोबार में भी आपने हाथ डाला उसका जो एंड रिज़ल्ट होगा वो आपको बहुत फ़ायदा देता हुआ नज़र आता है। और जो साल का एंड होगा आपके लिए यहाँ पे इस महीने सारी खट्टी आपको पैसा इकट्ठा होता हुआ नज़र आता है। कोई घर बनाते नज़र आते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करते नज़र आते हैं, कोई प्रॉपर्टी बनाते नज़र आ रहे हैं, कोई गाड़ी ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, कोई आपको पैसा, कोई गाड़ी बेचेंगे उसमें प्रॉफिट बहुत आ जाएगा, कोई कार बेचे और घर बेचेंगे उसमें प्रॉफिट बहुत आ जाएगा। तो मार्स से रिलेटेड चीज़ें सारी आपको करेंगी, लेकिन यहाँ पे गुस्सा, ट्रिगर और रिएक्शन इसको कंट्रोल करना होगा। लेकिन जुपिटर की ट्राइन है, आप कंट्रोल कर लेंगे। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि जनरली ये साल कैसा है। जनरली ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही फ़ायदा दे जाएगा, बहुत ही यहाँ पे एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। आपका केतु निकल जाएगा छठे महीने में, सुकून आ जाएगा ज़िंदगी में, और आपका जनवरी, फरवरी, मार्च बहुत अच्छा होगा, बहुत फ़ायदा दे देगा। कॉम्प्लिकेशन आपकी जो स्टार्ट होगी वो मई के महीने में आएगी और जुलाई के महीने में आएगी। इस पे आपका सर दर्द और काम में रुकावट और लीगल इशू में कोई प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद एजुकेशन एक्सीलेंट आपकी बहुत अच्छी, आपको फॉरेन एजुकेशन भी और डोमेस्टिक एजुकेशन में भी बूस्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपका रोमांस एक्सीलेंट, लेकिन ख़वातीन जो है ना वो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, हस्बैंड से नहीं बिगाड़नी, शादी तय हो सकती है। सोशल लाइफ पहले 6 महीने बहुत अच्छी होगी, बहुत। रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजरेगा, नई एक्वेंटेंस बनेगी, नई दोस्तें बनेंगी, नए आपके यारी दोस्ती फैमिलियों में इंटरेक्शन होगा। बट जैसे ही जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा आपकी सोशल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर होगा, फिर क्योंकि जुपिटर यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, राहु के साथ आ जाएगा। तो फिर दिसंबर के महीने में जाके आपकी सोशल एक्टिविटीज़ रिवाइज होती हुई नज़र आती हैं। तो यहाँ पे सोशल आप काफ़ी फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। बिज़नेस में 4 चांद लग जाएंगे। मई जुलाई का महीना आपने मुतात रहना होगा। यहाँ पे आपने ख़ास तौर पे मार्च के महीने में आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, यहाँ पे आपने बचना है। और तीसरा फिर आपका जो होगा महीना, एक मई का महीना और जून का महीना, अक्टूबर, इसमें एक्सक्यूज़ में किसी ने याद किया और आप ही ने याद किया होगा, तो बिज़नेस में आपके 4 चांद लग जाएंगे। स्कॉर्पियो आप बहुत डायनेमिक, मेहनत करने वाले और बड़े तेज़ हैं, लेकिन एक चीज़ का कंट्रोल कर, अपने गुस्से को और जेलसी को कंट्रोल कर लें। आप जैसा ताकतवर, आप जैसा काम करने वाला बंदा ही कोई नहीं ज़िंदगी में। आपने अगर मेहनत करनी, काम अब फ़ायदा उठाना है, अपने गुस्से को, अपनी कर्डनेस को कंट्रोल करना होगा और फिर देखिएगा आपको कैसा मिलता। और यहाँ पे आपकी जिनकी शादी नहीं हुई उनकी जो शादी होगी बड़ी खूबसूरत शादी होगी, और क्या कह लें कि वीनस उसका 7वें का लॉर्ड है, खूबसूरत चिट्टी गोरी बेगम होगी, या खामन जो होगा गर्लिश लुक वाला होगा। और आपका 6 जुलाई से आपके मैदे के प्रॉब्लम आपके वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे।
تو اجازت دیجیے. اچھا اس سال آپ نے جو صدقہ کرنا ہے وہ آپ نے گوشت کا صدقہ، آٹے کا اور چینی کا صدقہ کیجیے گا. جب ڈپریس ہوں جولائی کے مہینے میں تو دودھ کا صدقہ کیجیے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. پہلے 6 مہینے میں اگر آپ امیر آدمی ہیں تو اپنے وزن کے مطابق گندم کسی کو دے دیں، اور اگر آپ میرے جیسے ہیں تو 5 کلو آٹا کسی کو دے دیں مہینے کا، اور اگر میرے بہت ہی غریب ہے تو 2 روٹیاں کسی کو کھلا دیا کرے اتوار کو، تو آپ کو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے گا. دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.